صحبہ وبارک وسلم صلی علیہ. محترم احبہ، آج کا خصوصی وظیفہ، آج کا رمضان گفٹ، آج کے ایپیسوڈ کے بعد جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ استخارہ کا ورد ہے. یہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ کام آئے گا. یعنی زندگی میں کبھی بھی آپ استخارہ کرنا چاہیں، آپ جاننا چاہیں کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے، دو آپشن ہیں، ان میں سے انتخاب کرنا چاہیں کہ کون سی آپشن بہتر ہے میرے لیے، تو استخارہ اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. اللہ سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں. باب استفعال میں ایک اس کا استخارہ یستخیر، اس کا ایک خاصہ ایک اسپیشلٹی طلب کرنا ہے. یعنی آپ اللہ جل وعلا سے خیر طلب کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے. تو اس حوالے سے اکثر ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن ایک آپ کا اپنا تعلق بھی اللہ جل وعلا سے ہے. اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک استخارے کا آسان عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ کسی حوالے سے تشویش کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں کہ فلاں آپشن کو پرائرٹی دی جائے یا فلاں آپشن کو پرائرٹی دی جائے، تو آپ ان ایام میں ایک تو اہدنا الصراط المستقیم کثرت سے پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ جل وعلا سے ہدایت طلب کریں کہ اللہ تو ہی ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلا. تو ایک تو اہدنا الصراط المستقیم کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ جب چند دن آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کی عادت بنا لیں، پھر اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی 7 مرتبہ یہ پڑھیں. اول آخر دروشی پڑھیں، یعنی اللہم اغفر لی واختر لی یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر دروشی پڑھیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے توقف کے بعد، پھر اللہم اغفر لی واختر لی 7 مرتبہ، اول آخر دروشی. پھر اسی طرح تھوڑے سے توقف کے بعد، یعنی ایک پورے دن میں آپ یہ بار بار پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی واختر لی 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف. اس کے بعد جو آپ کا غالب اپینین ہوگا، پھر ڈومیننٹ تھاٹ ہوگی، اس پر آپ عمل کریں. یعنی اس وقت جس جانب آپ کا دل مائل ہو رہا ہے وہی استخارے کا جواب ہے. نوٹ کر لیجئے گا، اللہم اغفر لی واختر لی، یہ 7 مرتبہ اول آخر درود شریف. It is something that will